دوستو کیسے ہو؟ کیا پاکستان واقعی گلوبل سٹیج پر آ گیا ہے اور کیا بھارت کو گلوبل سٹیج پر کنارہ کر دیا ہے؟ آخر پاکستان نے اتنی بڑی بازی کیسے مار لی؟ آپ کو یاد ہوگا بورڈ آف پیس کی پہلی بیٹھک میں ٹرمپ نے سب کے سامنے شہباز شریف کو کیسے کھڑا ہونے کو کہہ دیا تھا اور وہ کھڑے بھی ہو گئے۔ اس وقت اس کا چہرہ کیسے تو ہو گیا یہ ہم سب نے دیکھا۔ دوستو یہ ٹرمپ کی کچھ عجیب حرکتیں ہیں جو کسی بھی ملک کے پی ایم یا پریزیڈنٹ کو سٹینڈ اپ سٹ ڈاؤن کہہ سکے۔ دوستو پاکستان کی کیا حالت ہو گئی تھی، لیکن اسی شریف کے ہاتھوں میں آج شانتی کی سٹیئرنگ ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کتنی بڑی گلوبل گھٹنا ہے۔ دوستو پاکستان کو گلوبل منچ تو ملا ہے، لیکن آپ اس ایک گھٹنا کو فی الحال الگ کر دیں تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے پہلے گلوبل سنگٹھنوں بھارت کی گلوبل بھومی کو یاد کرو، جو آپ کو گودی میڈیا نہیں بتائے گی۔ لیکن آج جو گلوبل سنگٹھن اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، کیا وہاں پر بھارت کا پی ایم، جس کو ہماری میڈیا نے گلوبل آئیکن بنایا ہے، کہیں آپ کو وہ دکھ رہا ہے؟ اگر ہم دیکھیں کہ چند دن پہلے دوستو 2 ہفتوں کے سیز فائر ہونے کے کچھ ہی دیر بعد اسرائیل نے لبنان میں کیسے 250 سے زیادہ معصوم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے مجبور کیا۔ اسی لیے اسرائیل اس بات چیت کو سفل نہیں ہونے دے گی، کیونکہ 28 فروری کے بعد سے امریکہ میں ایپسٹین فائلز کا چرچا بھی کم ہونے لگا تھا، جس میں اب ٹرمپ کی بیوی میلانیا بھی سامنے آئی، جب سوشل میڈیا پر امیجز وائرل ہونے لگے اور کہا کہ سبھی آروپ غلط ہیں اور ان کا ایپسٹین فائلز کے ساتھ دور دور تک کوئی رشتہ نہیں۔ دوستو اس نے یہ بھی کہا کہ جن کے ساتھ افراد ہوا ان کے ساتھ نیائے ہونا چاہیے۔ دوستو کیسی دنیا کو بیوقوف بناتے ہیں امریکہ، کوئی ان سے سیکھے۔ ایسا بھی ہو سکتا کہ ایپسٹین میں ایسے راز ہو جسے ٹرمپ اسرائیل کے دباؤ سے کچھ بھی کر سکتا ہے، جیسے ایران پر اچانک حملہ کیا تاکہ ٹرمپ اپنی بدنامی سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ دوستو جب آپریشن سندور کے بعد پاکستان نے ٹرمپ کو نوبل پرائز کی سفارش کی، تب مذاق اڑنا بھی تھا۔ وہی پاکستان امریکہ سے جولائی 2025 کو ٹریڈ ڈیل کرتا ہے۔ دوستو حیرانی کی بات ہے، بھارت سپر پاور کی بات کرتا ہے لیکن آج تک ٹریڈ ڈیل فائنل نہیں کروایا، صرف ایک ڈھانچے کو لے کر رضامندی ہوئی ہے، اور صرف یہی لگتا ہے کہ بھارت دباؤ میں زیادہ ہے، امریکہ فائدے میں۔ ٹریڈ ڈیل کے لیے ٹرمپ کیا کیا بولتا، لیکن پی ایم مودی کے منہ سے ایک الفاظ بھی نہیں نکلتا۔ جس پاکستان کو ہلکا سمجھا جاتا تھا، اس پاکستان کو اب پوری دنیا کیسے بھروسہ کرنے لگی، اور امید لگائی ہے کہ اسلام آباد کی بات چیت ویسٹ ایشیا ہی نہیں دوستو، بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک تھریٹ تھا۔ اس کو مشکل ٹائم سے کیسے نکالے اور پیس کیسے لائے۔ فارس یعنی ایرانی ڈیلیگیشن کو پاکستان نے JF-17 تھنڈر اور F-16 C-130 سرکشا کے ساتھ لایا تاکہ کسی بھی حملے کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ جس یدھ میں امریکہ کے بڑی جنگی جہاز کھنڈر بن گئے، ہم پاکستان کے جہازوں کو دیکھ کر آہیں نہیں بھرتے۔ اسلام آباد کا سرینا ہوٹل جو عام پبلک یوز کرتی، اسے اسلام آباد سرکار نے بک کیا ہے۔ دوستو لگتا ہے یہ پاکستان کا G20 موومنٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ستمبر 2023 میں دلی میں G20 ہوئی، تب 8 سے 10 ستمبر
دلی میں چھٹی کی گئی۔ پھر کمپنیوں سے کہا گیا ورک فرام ہوم کروائیے۔ دلی میں جب G20 شروع ہوئی تب بھارت کے خاص کر پی ایم مودی کے گلوبل لیڈر بننے کا اتنا دعویٰ کیا گیا کہ دلی میں گلی گلی چپا چپا میں پوسٹر لگائے گئے جو شاید پورے بھارت میں لگائے گئے تھے، شاید آج بھی موجود ہے جیسے کل ہی میٹنگ ہوئی تھی۔ دوستو بھلا ہی پاکستان کو اتنا ٹائم نہیں ملا کہ عوام کو دکھائے کہ ہم نے یہ کیا، ایسا کیا، لیکن ایک حقیقت یہ بھی سامنے آتی ہے کہ بہت بڑا کام انجام کو لا رہا ہے۔ دوستو جنگ سے پہلے جب پی ایم مودی نے اسرائیل پی ایم نیتن یاہو کو گلے لگا کر یہ کہا کہ ہم فادرلینڈ کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر آج نہ کوئی انڈیا نہ کوئی اسرائیل کی بات کوئی بھی نہیں کرتا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسرائیل بھی انڈیا کا نام نہیں لے رہا ہے۔ پورے 45 دن اس جنگ کو شروع ہونے کو ہوا۔ اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا کہ بھارت کی گلوبل امیج کیا ہے۔ وہی پاکستان کا رکشا منتری ٹویٹ کرتا ہے، دوستو پاکستان یہاں اسرائیل کو یو ایس سے کیسے الگ کر کے ریئیکٹ کرتا ہے، ہمیں ٹویٹ میں سب دکھتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ پاکستان گلوبل لیڈر نہیں بنا، مگر وقت کی اہمیت اور ضرورت بڑی ہے۔ آپریشن سندور کے بعد پی ایم مودی کو 59 دیشوں میں نیتاؤں کو بھیجنا پڑا کہ پاکستان کو ٹیررسٹ کنٹری ایکسپٹ، مطلب کہ پاکستان کو ایک دہشت گردانہ ملک قرار دیا جائے۔ اس کا رزلٹ نکلا، اب سارے پیسے ڈوب گئے۔ دوستو یہ کچھ امیجز آپ نے دیکھی ضرور ہوگی، یہ مشہور امیجز ہیں۔ پہلگام اٹیک سے 6 دن پہلے کا بیان آیا، عاصم منیر نے کہا کہ ہم ہندوؤں سے بالکل الگ ہیں، کشمیر ہماری رگوں میں ہے۔ آج دنیا بھر منیر کا شکریہ ادا کرتی۔ دوستو انڈیا میں پاکستان کی کیا امیج ہے، اس سے کوئی غرض نہیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ٹائم دنیا میں پاکستان کی ریپوٹیشن کیسے ہوئی۔ دوستو اگر دیکھیں کہ عمران خان کبھی ایسا نظر نہیں آیا کہ ہر سال امریکہ جائے، اپنے آرمی جنرل کے ساتھ جائے، فیلڈ مارشل کے ساتھ جائے، امریکہ کی تعریف کرے، شاید اسی کو سائیڈ کر کے منیر یو ایس اشاروں پر ناچتا ہے۔ دوستو اکثر بھارت میں میڈیا، اخبار سب آپ کو یہی دکھائیں گے کہ صرف ایک اسپیشل پارٹی کی تعریف، مگر سچائی میں ہم نے دیکھا جب بھی کوئی گلوبل مسئلہ ہو جاتا انڈیا کا رول کیا ہوتا۔ چلو آخر یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ فلمیں بنا کر اور ہیڈ لائن چھپا کر کوئی گلوبل آئیکن یا گلوبل لیڈر نہیں بنتا۔ گلوبل لیڈر بنتا ہے لوگوں کا کردار اونچا کر، اپنے لوگوں کو اپنا سمجھ کر، کسی گھر کے اوپر بلڈوزر گرا کر نہیں، بلکہ کسی کا گھر بنا کر بنتا ہے۔ آپ کا بھائی